یہ گستاخ رسول کی سزا ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ جو لوگ آج ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ان کے لیے ایک قول پیش ہے علامہ ابن تیمیہ جو ان کے سرگنا، وہ کہتے ہیں ان جرم الطاعن علی الرسول الصافی لہو اعظم من جرم المرتد۔ وہ کہتے ہیں کہ یقیناً سنو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اور آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا جرم دین سے پھرنے والے مرتد سے بڑھ کر ہے۔ جو دین سے پھر جائے اس سے بڑھ کر یہ جرم ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں آگے، اس میں آپ یہاں دو باتیں ہوگی، اگر کوئی توبہ کر لے تو کیا، اگر کسی سے گستاخی ہو گئی اور گستاخی کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیا اس کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اب یہاں پر امت میں دو موقف، دو باتیں، پہلی بات جو جمہور کی ہے، دوسری بات جہاں پر کچھ علماء گئے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ قتل کا انکار کسی نے نہیں کیا کہ اگر وہ توبہ بھی کرے گا تو اسے قتل کرنا ہوگا، اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اب جمہور علماء فرماتے ہیں، اس میں تمام مالکی علماء ہیں، تمام حنابلہ علماء ہیں، اکثر احناف علماء ہیں اور اکابر شافعی علماء جن کی فہرست بہت بڑی ہے، جو آج وقت اس کا اجازت نہیں دیتا۔ اس سارے علماء اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو نہ اس کی توبہ قبول ہوگی، نہ اسے توبہ کا موقع دیا جائے گا، نہ اسے پچھتاوے کا موقع دیا جائے گا، بلکہ اگر اسلامی مملکت ہے تو حاکم کو یہ حکم دینا ہوگا کہ یہ گستاخ رسول ہے، اسے قتل کرو۔ سارے علماء، سارے ائمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ دوسرے جو طبقے کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کو قتل تو کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ حراست میں آنے سے پہلے، ایرسٹ ہونے سے پہلے اگر توبہ کر لیا تو شاید اللہ اسے معاف کر دے گا، شاید اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن یہاں تو قتل ہونا ہے۔ اب بات آخرت کی ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کا جو استدلال ہے، ان کی دلیل ہے، وہ اس آیت کریمہ سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ فرماتا ہے اب کوئی بہانہ، کوئی عذر تم سے قبول نہیں ہوگا، کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کر دیا ہے، اب کوئی عذر، کوئی بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے جمہور علماء دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ جب کوئی ایمان کے بعد کفر کرتا ہے تو پھر کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلیے کہ اب گستاخی کہتے کس کو؟ سوال یہاں ہوتا ہے کہ میں نے دلیل سے کہا، میں نے حدیث کی روشنی میں کہا، میں نے فلاں کے ترجموں کے لحاظ سے کہا، تو کیا گستاخی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو احناف کے بہت بڑے امام ہیں، جو اپنے وقت کے قاضی القضات رہے، آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے محدثین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انما رجل مسلم سب رسول اللہ او کذب او عاب او تنقصہ فقد کفر، کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، آپ کی شان میں کھلی بے ادبی کرے، یا پھر آپ کو جھٹلا دے، یا آپ کے اندر کوئی عیب ہے یہ بتائے، آپ پر عیب لگائے، یا کوئی یہ کوشش کرے کہ آپ کی شان کو کم کیا جائے، تو آپ فرماتے ہیں فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ اگر شان میں تنقیص کی کوشش ہو، اگر کوئی حضور کی شان میں عیب لگانے کی کوشش کرے، اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کہا ہم نے آپ کو اختیار دیا، اور کوئی کہے آپ کو کوئی اختیار نہیں
کے بعد پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او شتمہ او عابہ او تنقصہ قتل مسلمن کانا او کافرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے، زبان درازی کرے، سب و شتم کرے، یا پھر آپ کی شان میں عیب لگائے، آپ کی شان میں تنقیص کرے، قتل اس کو مارا جائے گا، مسلمن کانا او کافرا، اگرچہ کہ مسلمان ہو یا پھر کوئی غیر مسلم، اس کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اسلامی شریعت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر آخر میں امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کل من شتم النبی او تنقصہ مسلمن کانا او کافرا فعلیہ القتل۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر حضور کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کرے گا تو اسے قتل کیا جائے گا، اسے توبہ کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ سب کس نے نقل فرمایا؟ یہ سب نقل فرمایا ہے علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول سے۔ سارے اخبار، سارے معاملات علامہ ابن تیمیہ نے نقل فرما کر سب کو بتایا، اور انہی کے ماننے والے آج کیا کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہماری نہیں سنتے مت سنو، اپنوں کی تو سنو۔ آخر میں چند باتیں عرض کروں کہ تنخیص کیسی، تو شفا شریف کے قاضی عیاض تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ تنخیص کیسی۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی مبارک کا ذکر کیا، اور کملی مبارک کا ذکر کہہ کر یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ میرے آقا کی کملی نخل کفر کفنا باشد میلی ہے، کہ نعوذ باللہ کسی نے میرے آقا کے خمیس کا ذکر فرمایا اور یہ کہہ دیا کہ میرے آقا کے خمیس میلا ہے، اور اس سے وہ شان کی تنقیص مراد لے رہا ہے تو اس کو کفر کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی مبارک کے بارے میں کہتا ہے، یا آپ کے شعر مبارک کے بارے میں کہتا ہے، آپ کی گیسوی مبارک کے بارے میں اگر ذرا برابر بھی کہتا ہے، اور اشارتاً کنایتاً کسی بھی اعتبار سے اگر ذرا برابر بھی اس کے اندر تنقیص پائے جائے گی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قاضی عیاض اپنی کتاب شفا شریف کے اندر ایک باب بان کا تفصیل سے سارے حوالوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوا کہ قتل کرنا یہ اسلامی مملکت کا بات ہے، قتل ہونا، قتل کرنا، لیکن آج ہم ہندوستان میں ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ یہاں تو ہم حاکم وقت کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اسے قتل کر دو، یہ گستاخ رسول ہے اسے قتل کر دو، لیکن ہم کریں کیا اور ہمارا حق کیا ہے؟ تو دستور ہند آپ کو حق دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا آپ کو بتاتا ہے، آئی پی سی کی سیکشن 124A، سیکشن 153A، سیکشن 153B، سیکشن 292، سیکشن 293، سیکشن 295A، یہ سارے سیکشن اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن بول کر لوگ آج جو دل میں آیا بولتے ہیں کہ ہمیں آرٹیکل 19 نے فنڈامنٹل رائٹ دیا ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کر سکتے ہیں، جو دل میں آیا بول سکتے ہیں، تو انہیں یہ بتانا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ کچھ مستثنات بھی ہیں، کچھ روکنے والے قانون بھی ہیں، اور یہ قانون وہی قانون ہے کہ جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں چلتا وہاں پر اپنی زبانوں کو بند کرنا ہوگا۔ اسے ہیٹ سپیچ لاز کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی کسی کے سینٹیمنٹس کو، چاہے وہ ریلیجیس ہو، چاہے وہ کاسٹ سسٹم پر ہو، چاہے رنگ کے اعتبار سے ہو، چاہے اس کے مالی اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے کسی کو اگر تھوڑا بھی تکلیف دی جائے، اور خاص طور پر آرٹیکل 295A اسی لیے بنایا گیا کیونکہ ایک کتاب لکھی گئی تھی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی
یہ آرٹیکل بنایا گیا 295A اور اس کو سزا دی گئی، 1 سال اسے جیل میں ڈالا گیا، اور اس قانون میں 3 سال تک اسے قید مشخص ہوگی اور اس پر فائن بھی ہوگا۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں کچھ کرنا، کم سے کم اتنا تو کر دے کہ جا کر کیس فائل کرے اور انہیں یہ قانون بتائے کہ ہمارا حق ہے، یہ دستوری حق ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ برادران عزیز، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔